بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطاری اور سحری کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل سورج ڈوبتے ہی روزہ افطار کر لینا، یہی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبتے ہی اپنا روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ سورج کو دیکھنے کے لیے بلندی پر ایک آدمی کو مقرر کرنا یہ بھی سنت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ ہماری امت بھلائی پر رہے گی جب تک وہ افطاری میں جلدی کرے گی۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، میں نے آپ کو دیکھا کہ کھجور لیے ہوئے سورج ڈوبنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بس جیسے ہی سورج ڈوبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو اپنے منہ مبارک میں ڈال لیا۔ روزے میں افطاری کے معاملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ افطاری میں جلدی کیا کرتے تھے۔ جلدی سے مراد یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انتظار نہیں فرماتے تھے، بلکہ سورج غروب ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ روزے کی چونکہ جو مقدار ہے وہ صبح سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے تو روزے کو افطار کر لینا چاہیے، اس میں مزید تاخیر کرنا یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ ایک عظیم محبت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سحری میں تاخیر کرو، یعنی سحری آخری وقت میں کیا کرو، اور فرمائے افطاری میں جلدی کرو، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو افطار کر لیا کرو روزے کو، اور سحری کھانے میں ذرا تاخیر یعنی آخری وقت میں سحری کھایا کرو تاکہ کم سے کم وقت رہے بھوک اور پیاس کی حالت میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کس قدر محبت ہے، یعنی آدھی رات کو کھا کے سو جانا، پھر غروب آفتاب تک اس کا ٹائم کافی لمبا بن جائے گا روزے کا۔ اسی طرح فرماتے تھے کہ جب آخری وقت شروع ہو جائے، کوئی 20-25 منٹ باقی رہ جائیں روزہ بند ہونے میں، اس وقت سحری کی جائے اور غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ افطار کر لیا جائے۔ یہی آپ کا سنت عمل ہے اور یہی آپ نے امت کو تعلیم دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان کے روزے نصیب فرمائے اور رمضان المبارک کی کامل مغفرت اور بخشش والی راتیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ۔